اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے تھے، پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 55 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں، اور جو آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، ان کو میں ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جو آپ کا کفر کریں گے، جو آپ کا انکار کر دیں گے، اور پھر جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کروں گا قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ ہی اب آگے اللہ دیکھیے کہ کیا فرماتے ہیں، فَأَمَّا پس الَّذِينَ جن لوگوں نے کافروا کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ سو انہیں عذاب دوں گا، عذاب شدید سخت، فی میں الدنیا دنیا والآخرات اور آخرت میں، وَمَا اور نہیں لاہم ان کا من سے ناصرین مددگار۔ اللہ کہتے ہیں تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے، جو آپ کا انکار کر دیں گے، میں انہیں عذاب دوں گا، بہت ہی سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اب آپ ان دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی اتباع کریں گے ان کو میں غالب رکھوں گا۔ تو اگر آج مانا جائے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع ہمارے لحاظ سے کون کر رہا ہے؟ جو عیسائی ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن عیسائی جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب تو نہیں ہے نا، وہ بیچارے تو یعنی اب تو یہودی ہی جو ہے وہ دنیا پر فی الحال قابض ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو جب ہم ان کا آپس میں رابطہ دیکھیں تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بے شک یہودیوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، ان پر بھی اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ لیکن اب یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور کریں گے اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب امام مہدی علیہ السلام دونوں جو ہیں وہ کفر کا مقابلہ کریں گے، اور تب اسلام کا بول بالا ہوگا، تب عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو اس وقت جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہی امام مہدی ہیں، اور پھر جو لوگ اس وقت اس چیز کا انکار کر دیں گے نا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو امام ماننے سے انکار کر دیں گے، تو وہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کریں گے، اور ان لوگوں پر پھر اللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوگا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی یعنی جب قیامت سے پہلے میرا بیٹا مہدی آئے گا اور وہ دنیا کو جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اور پھر وہ حکومت کرے گا پوری دنیا پر، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ اس چیز کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اے عیسیٰ تمہارا انکار کرے گا، کفر کر دے گا، تو میں اس کو دنیا میں بھی رسوا کروں گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، عذاب بھی نہیں سخت عذاب، شدید عذاب ہوگا، اور اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ آپ ان لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہو رہے ہیں۔ آپ سعودیہ کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ وہ جی امام مہدی علیہ السلام کے جنگ کے لیے کوئی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہی جناب امام مہدی کے خلاف اٹھیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں اور اس چیز کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں کہ بھائی ایک امام آنے والے ہیں، اور تم سب نے پھر
ان کی اتباع کرنی ہے، جب وہ آئیں تو ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اس وقت کامیاب وہی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کی پیروی کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان کا انکار کر دے گا تو وہ ذلت والا عذاب سہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا اور جو الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے وَعَمِلُوا اور انہوں نے کام کیے الصالحات نیک فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا دے گا أُجُورَهُمْ ان کا اجر واللہ اور اللہ لا یحب دوست نہیں رکھتا الظالمین ظالموں کو۔ یہ دیکھیے اب یہ تمام آیہ کریمہ کو آپ آپس میں ملائیں تو ان کا رابطہ دیکھیے آپ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل بھی کریں گے، یعنی جو اس وقت ایمان لائیں گے امام مہدی علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور نیک عمل بھی کریں گے تو وہ ان کو پورا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کون؟ جو اس وقت انکار کر دیں گے جناب عیسیٰ کا بھی اور جناب امام مہدی علیہ السلام کا بھی، جو انکار کر دے گا تو وہ ہوگا ظالم۔ قرآن کی ڈیفینیشن میں وہ ظالم ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یحب دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ذالکا یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں علیکہ آپ پر من سے الآیات آیتیں والذکر اور نصیحت الحکیم حکمت والی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کی آیات اور پر حکمت یاد دہانی میں سے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آیتیں آپ پر اتر رہی ہیں نا تو یہ آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، کیا اللہ کی آیات بھی ہیں اور یہ ایک یاد دہانی بھی ہے، حکمت والی باتیں ہیں، نصیحت والی باتیں ہیں، ان میں تم کو غور و فکر کرنا ہے۔ ان باتوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا کہ بس ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان باتوں میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اللہ کی آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ غور و فکر کرنے کے قابل ہے کہ اس میں ہم گھنٹوں لگا کے غور و فکر کیا کریں، ان میں ہم تدبر کیا کریں، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس چند لمحے بھی نہیں ہوتے قرآن کے لیے، چند منٹ بھی نہیں ہوتے، بس ہم دنیا میں ایسے مشغول ہیں، مصروف ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کمثل مثال جیسی آدم کی خلقہ اس کو پیدا کیا من سے ترابن مٹی سے، ثم پھر کالا کہا لاہو اس کو کن ہو جا فیکون تو وہ ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسائیوں کے لیے ایک بہترین مثال بیان کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، تو گویا یہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا حصہ ہے، خدا کی پوری اس مخلوق جو اس نے خلق کی ہے اس میں، یعنی وہ شریک ہے اس کی حکومت میں۔ تو دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا، سب کچھ، ہر چیز، پانی، مٹی، ہوا کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس چیز سے اگر کچھ بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی جناب مریم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیا، تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں عیسائیوں کو کہ دیکھو پھر تم جو کہتے ہو نا کہ بغیر باپ کے یہ پیدا ہوا ہے، تو آدم کو کیا کہو گے؟ آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر یعنی زیادہ حق تو وہ رکھتے ہیں کہ وہ کہیں جائیں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، ایک مثال آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ پھر زیادہ حق تو وہ رکھتے ہیں نا کہ ان کو کہا جائے کہ آدم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، یعنی ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک مثال دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے اپنی بچوں کو کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا، جس کو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یعنی جسم جو ہے وہ مٹی سے ایک پتلا بنایا جیسے، اور اس پتلے میں پھر اللہ نے کہا کہ کن یعنی ہو جا، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا، وہ یعنی زندہ انسان بن گیا۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ مٹی سے مورتیں بناتے تھے اور پھر اللہ کے حکم سے ان پر پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ یعنی وہ پرندہ سچ مچ بن جاتا تھا، اڑ جاتا تھا۔ تو یوں ہی بالکل اللہ کے حکم سے وہ اللہ بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی سمجھا رہے ہیں کہ مجھے کسی کا میں محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، میں تو بس مٹی سے وہ ایک یعنی وہ خلق ہوتا ہے اور پتلا، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ کن تو وہ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ الحق کو حق من سے، رب کا آپ کا رب، فلا تکن پس نہ ہو من سے الممترین شک کرنے والوں میں سے، اور یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ یہ میں نازل فرما رہا ہوں نا اپنے محبوب پر، اپنے نبی پر، یہ سب کچھ حق ہے، تو پھر تم اے میرے بندو، اے میرے انسانوں، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں۔ تو تم مت کسی اور طرف جھک جانا، مت کسی اور کو اپنا کارساز بنا لینا، کسی سے مت حاجتیں طلب کرنا، میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں اور مجھی سے مانگتے رہنا۔ یہ جو تمام آیات کریمہ ہیں ان کا پس منظر وہ سارا واقعہ بھی ہے جس کو واقعہ مباہلہ کہا جاتا ہے، کہ جب جو ہے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اگر آپ نبی برحق ہیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور پیغمبر فرماتے ہیں تو پھر آپ فرمائیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بولا تھا کہ ہمارے چند سوالات ہیں، آپ ان کا جواب دیں۔ تو حقیقت میں وہ یہی جاننا چاہتے تھے کہ آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی تھی، اور اس وقت عصر رسول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے آگاہی کا کوئی وسیلہ موجود نہیں تھا۔ عرب قوم جو تھی وہ ایک ان پڑھ قوم تھی اور ان کو تو کچھ اس بارے میں علم نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سارا علم اپنے نبی کو بذریعہ وحی بھیجا، عطا کیا، اور لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو پڑھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر حق سمجھو کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے اور یہ رسول اسی کا نمائندہ ہے اور اسی کا بندہ ہے۔ اسی سے آگے دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ وفد آیا اور انہوں نے سوال و جواب کیے اور وہ نہیں مان رہے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی ہیں، یعنی وہ اسی پر بضد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم یہ بات اس لیے کر رہے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر تم جناب آدم کے بارے میں کیا کہو گے۔ یہ بات سن کر وہ تھوڑا ہو گئے تھے کنفیوز کہ اب ہم اس کا کیا جواب دیں، لیکن پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ بھیجی، فامن سو جو ہاتھ جا کا آپ سے جھگڑے، فی ہے اس میں، من بعد بعد ما جب جا آ گیا، من سے العلم علم، فقل تو کہہ دیں، تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹے، و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، و نساءنا اور اپنی عورتیں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، و انفسنا اور ہم خود، و انفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں، فنجعل پھر کریں، لعنت
لعنت اللہ کی اعلیٰ پر الکاذبین، جھوٹوں پر۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی اس معاملے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو بھی آپ سے حجت بازی کرے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، کیا صحیح علم؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی نشانی ہیں، بس تو آپ ان سے اب کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں۔ دعا کیا؟ یعنی ایک دوسرے پر لعنت کریں کہ اللہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی دونوں فریقوں میں سے، ان عیسائیوں میں سے جو عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، اللہ کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو پھر مباہلے کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت پھر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ کسی کھلے میدان میں آؤ، تو وہ راضی ہو گئے اور وہ آئے بھی، اور رسول اللہ مدینے سے اپنے ساتھ جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر نکلے، اپنے بیٹوں کی جگہ پر، اپنی عورتوں کی جگہ پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر نکلے، اور اپنی جان اپنے نفس کی جگہ پر جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ اور ان 5 ہستیوں کو جب آتے ہوئے دیکھا عیسائیوں نے، تو ان کا جو بڑا عیسائی پادری تھا اس نے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جا تو باخدا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ یعنی ان کی دعا میں، ان کی زبان میں اتنا اثر ہے، ان کی بات میں اتنا اثر ہوگا، تو پھر اگر یہ جو بات کر رہے ہیں یعنی وہ سچ ہوگی، تو اگر یہ ہم پر لعنت کریں گے نا تو اللہ کی لعنت ہم پر پڑے گی، اور قیامت تک پھر کوئی عیسائی، کوئی نصارہ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم جو ہے وہ مباہلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ جو ہے وہ آپ کو اس کے بدلے میں دے دیا کریں گے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اور وہ یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ یوں ہی واپس چلے گئے، اور انہوں نے اس کے بدلے میں ہدیہ دینا جو ہے وہ اس کو ترجیح دی کہ ہم ہدیہ دیں گے، اور اپنی جانیں انہوں نے اس طرح سے بچائیں۔ اس پر میں نے ایک پوری ویڈیو بھی بنائی تھی جب یہ دن آئے تھے مباہلے کے، تو اس کو بھی میں انشاءاللہ اینڈ سکرین پہ لگا دوں گی، تو اس کو بھی آپ جا کے ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے بچوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس سے آگے اللہ کہتے ہیں کہ اِنَّا بے شک حاضہ یہ لاہوا یہی القصص قصہ ہے، بیان ہے، الحق کو سچا، وما اور نہیں، من الہ کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا، وَإِنَّا اور بے شک اللہ، لا ہوا وہی ہے، العزیز و غالب بھی، اور الحکیم و حکمت والا بھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہی بالکل صحیح قصہ ہے جو بیان کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ بالکل سچ ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں فَإِن پھر اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّا تو بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ یعنی جو اللہ کی پرحکمت باتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا گئی نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے، تو وہی حقیقت میں فساد کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں، اور وہ منہ موڑ گئے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ پھر گئے تھے اپنی بات سے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اتنا ہی،
یہ جو تھوڑا تھوڑا سبق ہوتا ہے نا، اس کو اچھے سے یاد کیا کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. قرآن کی باتوں کو، قرآن کے علم کو حاصل بھی کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں، پہنچائیں دوسروں تک، کیونکہ یہ آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جو آج یہ دور جا رہا ہے نا، وہ بہت ذلت آمیز دور ہے. اگر ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے تو باخدا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.